गर्मी का मौसम है तो मौसमी बीमारियां चाहे सर्दी हो या गर्मी हो अक्सर हमें लाहक होती हैं और कहते हैं कि ग़िज़ा से भी इलाज जो है वो मुमकिन है। हमारी बहुत सारी डेफिशिएंसीज जो हैं वो अच्छी ग़िज़ा से पूरी हो सकती हैं, जिस तरह अच्छे फल हैं, अच्छी सब्जियां हैं, या फिर प्रोटीन के हवाले से भी बहुत सारी अब तो रिसर्चेस हमारे सामने आ गई हैं, चाहे वो आयरन की कमी हो, वाइटामिन्स की कमी हो। तो ये जो ग़िज़ाएँ हैं किस तरीके से हमें एक तो रेजिस्टेंस हमारे अंदर पैदा करती हैं, क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करती है, ये हम इस पर बात करेंगे। डॉक्टर जमील मेहरवी साहब मेरे साथ, नेचुरोपैथिक इनकी स्पेशलिटी है, मेरे साथ मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। तो सर, ये जो मौसमी बीमारियां होती हैं, हम जल्दी से एंटीबायोटिक ले लेते हैं ताकि जान हमारी छुट जाए, लेकिन ग़िज़ाओं से हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं वो तो अब वैसे भी हमें नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उस पर तो अब अमेरिका और यूरोप और उस साइड पे बड़े बड़े होल्डिंग बोर्ड्स लगना और अवेयरनेस लोगों को देना शुरू कर दी उन्होंने कि डोंट यूज़ द एंटीबायोटिक्स। बायो का माने होता है ज़िंदगी, और एंटी बायो यानी जो ज़िंदगी का ही मुखालफ है, तो उसको तो वैसे भी नहीं लेना चाहिए। और ये सारे के सारे तेज़ाबों से बने हुए होते हैं और ये फिर बॉडी के अंदर जाके हमारे एसिडिटी एसिड लेवल को ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं मज़ीद, और उससे और ज़्यादा कई सारे मसाइल हमारे फिर हमारा स्टमक इशू आ रहा है इस वक्त। पूरी दुनिया के अंदर जो है ना वो 4 अरब 97 करोड़ लोग रजिस्टर्ड पेशेंट है अकॉर्डिंग टू WHO, जिनको मैदे के स्टमक अल्सर की वजह से और एंटीबायोटिक यूज़ करवाने की वजह से, पेन किलर यूज़ करवाने की वजह से उनके मैदे का अल्सर बिगड़ कर H पैलोरी, जिसको हम हेलिकोबैक्टर पैलोरी कहते हैं, वहाँ तक पहुँच चुका हुआ। और उसकी वजह से बेशुमार लोगों के अंदर, यानी जो आपको लोग मिलते हैं ना, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन, टेंशन है, स्ट्रेस है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, रोना धोना, परेशान होना, अजीब तरह की सोचें, वहम, तोहमात, ख्यालात, डर, खौफ, घबराहट, घुटन, दिल की धड़कन कम ज़्यादा, पाल्पिटेशन का होना, और उसके बाद ख़ास तौर पे ये जो हम नफसियाती मसाइल में कि इसको कोई जिन बूझ जादू टूना साया इस पे हो गया है, या वो साइकोट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के पास हैं, या वो जो मेंटल हॉस्पिटल में हैं, ये सारे के सारे अक्सरियत इनके जो है वो H पैलोरी का वो पेशेंट है। हमें ग़िज़ा, देखें, अल्लाह ताला ने इंसान को जो पैदा किया और उसके लिए बेशुमार चीज़ें उसने पैदा की। हम जिस खित्ते में रह रहे होते हैं पूरी दुनिया में, जहाँ जो इंसान है, अल्लाह ताला ने वहाँ उस खित्ते में उसके लिए चीज़ें पैदा करते हैं उस माहौल और उस इन्वायरमेंट के मुताबिक। हमारे यहाँ मसला ये बन गया हुआ है कि हमारे यहाँ माइग्रेटेड फूड जो है वो बहुत ज़्यादा आ गया और उसने बड़ी जगह बनाई। हमें कभी कभार इसको शायद टेस्ट के तौर पर तो लेना चाहिए था, बट ये हमारी खुराक नहीं थी। तो हमने तो वो सारी चाइनीज़ डिशें, कोरियन डिशें, इटालियन डिशें और मुख्तलिफ इस तरह के खाने यहाँ पे, फिर वो जो फास्ट फूड, जंक फूड और फ्रोज़न फूड्स और जो उसकी चेन्स आई और उसने फिर जो तबाही की है, वो हम उसको बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। हमें नेचुरल जो चीज़ें हैं, अल्लाह ताला ने कुदरती चीज़ें पैदा की हैं, फलों के अंदर अल्लाह ताला ने बेशुमार विटामिन्स रखे हैं, हमें उन फलों को लेना है जो फल हमारे मौसम के मुताबिक हमें दस्तयाब होते हैं। अच्छा, फलों को भी हमें उस वक्त देना चाहिए जब वो फल आपके पास बिल्कुल पीक पे आके पहुंचते हैं, जब बहुत ज़्यादा कसरत से फल आ चुका होता है, हमें उस वक्त लेना, वरना वक्त से बहुत पहले जो शुरू में आता है वो कच्चे फल तोड़कर उसको वो केमिकल लगा के और वो ज़रा कलर दे के उसको, तो वो मार्केट में आ जाता है। तो हमें कच्चे फल नहीं खाने। बट अगर हम विटामिन्स की बात करेंगे तो विटामिन हमें कुदरती चीज़ों से जो मिलेगा वो हमें मार्केट में जो जिसको हम विटामिन्स के नाम से पैसे खर्च करते हैं, मल्टी विटामिन्स के नाम पे, इवन कैल्शियम के नाम पे जो हम पैसे खर्च करते हैं, वो हमें नहीं करने चाहिए। इसलिए कि इस वक्त जो स्टोन्स लोगों में बन रही हैं, बहुत ज़्यादा पत्थरियाँ गुर्दों में आ रही हैं और आगे मसाइल बन रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा हाथ हमारे यहाँ कैल्शियम का है और उसी से कैल्शियम ऑक्ज़ालेट और वो हम उसको इंटेक कर रहे हैं। और वो जो मार्केट से हम कैल्शियम लेते हैं वो कली या चूना है जो हम कभी दीवारों पे किया करते थे, उसी चूने को पीसकर जो है ना वो अब हमें चूना लगाया जा रहा है कि हम वो उसको बतौर कैल्शियम के तौर पे उसके अंदर सिर्फ थोड़े से वो फ्लेवर डाल के तो मार्केटिंग एक हो रही है और उसमें हम उसमें फंसे हुए हैं। अच्छा सर, जब कोविड आया था तो एक बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट हमारे सामने आया था कि बॉडी के अंदर खुद से इम्यून सिस्टम बिल्ड होना चाहिए, और इस पे बड़ी बहस भी आई और अजीब अजीब मिथ्स आए, फलां पत्ते का जूस पिएं, ये करें वो करें। डेंगू आया तब भी बहुत सारे जूसेस, पपीता और
خدا جانے کن کنوں نے ریزسٹنس ہمارے اندر بنانے کی کوشش کی. اصل میں کوئی بھی عام آدمی, بچے کے لیے, بڑے کے لیے اگر ریزسٹنس بنانی چاہیے ہمیں, وہ کس چیز سے زیادہ ڈیولپ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ڈیپینڈ کرے گا کہ کنڈیشن کیا ہے, جو پیشنٹ ہے یا جو بھی عام آدمی ہے اس کے لیے اس کی پرابلم کس طرح کی ہے, اس کے مطابق اس کی جو ہے وہ چیز ہونی چاہیے. عام روٹین میں اگر ہم جنرل اس پوائنٹ سے بات کریں گے تو ہمارے ہاں ادرک گھر میں موجود ہوتا ہے, زیرہ سفید موجود ہوتا ہے اور سبز پودینہ ہوتا ہے. 3 چیزیں یہ لے لیں. جن کے ڈائجسٹو ساتھ پرابلم ہے, یعنی کوئی میدے کا ایشو ہے اور اس کے ساتھ گیسز ہوتی ہیں, ایسیڈیٹی, تذابیت ہے اور اسٹمک میں کوئی نہ کوئی پین اور اس طرح کی چیز ہوتی ہے, تو اس کے لیے یہ 3 چیزیں بہت اچھی ہیں. ادرک, زیرہ اور پودینہ, اس کا کہوہ بنائیں اور 1 کپ صبح دوپہر شام جو ہے وہ اس کو لیا جائے. اگر اس کو جن کے اسٹمک ایشو ایز سچ اتنا بڑا نہیں ہے اور اس کے علاوہ وہ پوری باڈی کو اپنے کو اگر ہم بوسٹ کرنا چاہتے ہیں اور اچھی انرجی کے ساتھ فریش رہنا چاہتے ہیں, ایکٹیو رہنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ وہی ادرک, زیرہ, پودینہ, اس کے اندر آپ دال چینی کا اضافہ کر لیں اور اس کے اندر آپ کلونجی کا اضافہ کر لیں. اب اس کی چیزیں جو ہے وہ یہ ہوں گی کہ آپ نے ادرک جو ہے وہ اپنے ہاتھ کے انگوٹھے کا یہ جو لائن کے بعد ایک پور جس کو ہم کہتے ہیں, 1 پور سائز ادرک کا ٹکڑا لے لیں, 1/2 ٹی اسپون زیرہ سفید لے لیں اور اس کے ساتھ آپ نے سبز پودینہ جو ہمارے ہاں موجود ہوتا ہے اس کی 3 ٹہنیاں سبز پودینے کی پتوں سمیت لے لیں اور 1 لکڑی آپ فنگر سائز دال چینی کا ٹکڑا لے لیں اور 2 چٹکیاں آپ جو ہے وہ کلونجی لے لیں. ان 5 چیزوں کو آپ وہ چولہے پہ رکھ کے 2 گلاس پانی میں آپ اس کو بوائل کرنا شروع کریں. درمیانی سی آنچ پہ اس کو کریں تاکہ یہ ذرا تھوڑا دیر پکتا رہے اور اثر بھی نکل جائے اور پانی کا جو کچا پان ہے وہ بھی نہ ہو. تو جب یہ 2 گلاس 1 گلاس رہ جائے گا تو آپ اس کو نیچے اتار کے سٹرینر سے چھان لیں. حسب ذائقہ شہد یا گڑ یا شکر میں سے کوئی چیز اس میں ملائیں اور 2 کپ یہ قہوہ تیار ہو چکا ہوگا. ایک جس نے پینا ہے وہ پیے اور جو بنا کے دے رہا ہے یا کوئی بھی اور فیملی گھر میں جو بندہ موجود ہے آپ اس کو ساتھ اس کو بھی شیئر کریں. تو اس سے اچھا اور آب حیات کوئی نہیں ہے. یہ میں نے اپنی پریکٹس میں مجھے پچھلے کوئی 32 سال ہو گئے پریکٹس کرتے ہوئے اور پچھلے کوئی 25 سال سے یہ چیز میری بڑی اس کو ہم نے اس کا نام بھی بلکہ لوگوں نے اس کا رکھا کہ آپ نے چونکہ یہ آپ کی ریسپی ہے اور اس سے بے شمار فوائد ہوئے تو لوگوں کے کہنے پہ انہوں نے اس کا نام, ہم تو سمپل قہوہ کہتے تھے تو انہوں نے کہہ دیا نہیں جی آپ اپنے نام سے اس کو مہروی قہوہ رکھ لیں. تو وہ مہروی قہوہ اس وقت جو ہے وہ پوری دنیا میں پاکستان سمیت بہت سارے لوگوں کے پاس یہ ریسپی موجود ہے. کسی کو کوئی بھی تکلیف ہے تو یہ والا قہوہ جو ہم نے 5 چیزوں والا بتایا مہروی قہوہ کے نام سے, یہ بنا کر اس کو پینا شروع کر دیں تو وہ اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ کچھ ہفتوں میں کچھ دنوں میں کہ اس کے اندر ایک پازیٹیو چینج آیا اور وہ ایک یو ٹرن آیا اس کی لائف میں اور وہ بیک ٹو ہیلتھی وے یعنی جو ہمارا رستہ اس پہ آتا ہے. اچھا سر, اب چونکہ بہت سارا کانسیپٹس ہے جس طرح انفلیمیشن کو ریڈیوس کرنے کے لیے بھی ہم دیکھتے ہیں اور بہت ساری میتھس اور ڈی ٹاکس کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں, بہت سارے ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں مارکیٹ میں جو لوگ کہتے ہیں آپ کنزیوم کریں بٹ ٹپکلی وہ صحت کے لیے ہر ایک کو سوٹ نہیں کرتے, جس طرح ایپل سائڈر ونیگر ہے یا کوئی اور چیزیں ہیں یا مختلف سیڈز ہیں جس کی آج کل ہم ڈائٹس دیکھ رہے ہیں. سو یہ جو ایپل سائڈر ونیگر ہے یہ واقعی کوئی کام کرتا ہے میجک کے طور پہ؟ بیکاز میں کل دیکھ رہی تھی کہتے ہیں کہ اٹس اے نیچرل اوزیمپک ایز ویل. دیکھیں ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ ہمارے یہاں یہ جو ٹپس دینا اور اس کا ایک متھ بن گئی اور ہم نے کہا کہ نہیں جی ٹوٹکا ملے اور ہم گھر بیٹھ کے اس ٹوٹکے سے خود بہت کچھ نہ کچھ کر لیں. ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ اس کے ماہر معالج موجود ہیں, اس کے نیچروپیتھک ڈاکٹر موجود ہیں, اس کے لیے طبیب موجود ہے, اس کے لیے ہمارے ہاں ہربلسٹ جو پراپر ڈگری ہولڈر وہ موجود ہے. ہمیں ان سے رابطہ کرنا ہے اور ان سے پوچھنا ہے, وہ آپ کی کنڈیشن اور اس کے مطابق آپ کو گائیڈ کرے گا. ہر ایک کے لیے فرض کریں کہ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ جی سرکہ جو ہے وہ سیب کا بہت اچھا ہوگا, تو اگر فرض کریں کہ جس کے اندر پہلے ہی ایسڈ ہے تو اس کے لیے, یا جس کے ایسیڈیٹی ہے اس کے لیے, اور کئی ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا بلڈ پریشر لو رہتا ہے, جو اعصابی مریض ہیں, تو کئی ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. لیکن وہ اس کے لیے جو معالج ہے, جو ماہر معالج ہے اس کا, وہ دیکھے گا تو وہ دیکھ کر جو پریسکرائب کرے گا آپ کو یا ایڈوائز کرے گا اس میں اور ویسے بتا دینے میں بڑا فرق ہوگا. تو ہمارے ہاں وہ ایک چیز بن جاتی ہے اور فرض کریں میں نے آپ کو کوئی چیز بتائی تو وہ اگر سارے وہی استعمال کرنا شروع ہو جائیں گے تو وہ میں نے آپ کو آپ کی کنڈیشن کے مطابق بتائی ہے, تو دوسرا شاید وہ اگر اس کا مزاج کچھ اور ہوا تو ظاہری بات ہے وہ اس کو فائدہ نہیں کرے گی, بلکہ وہ کہے گا جی شاید آپ کو فائدہ ہوا, جی مجھے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوا. تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے.
تو ہمیں ہر وقت اپنے کسی نہ کسی ایسے کنسلٹنٹ جو نیچروپیتھک ہوتے ہیں نا ان سے رابطہ کرنا چاہیے, پھر وہ بات بنے گی. چیزیں ساری اچھی ہیں. سر یہ جس طرح گرمی آ رہی ہے بیکاز ویری پرٹننٹ, اب ہیٹ اسٹروک کی بھی ہمیں انٹیمیشنز مل رہی ہیں, سو ہیٹ اسٹروک سے بچنے کے لیے آپ کیا ریکمینڈ کریں گے؟ واٹر میلن ہمارے پاس تربوز بہت اچھا ہے, ہم تربوز کا جو ہے وہ اس کو شیک کر کے اس کا جوس بنا کے جو ہے وہ پئیں, بہت اچھا ہے. ہمارے ہاں ستو آ جاتا ہے, مارکیٹ کے اندر آیا ہوتا ہے ستو کا, وہ جو شکر کے ساتھ ہم ستو بنا کے پیتے ہیں, وہ بہت اچھے ہیں. گنے کا رس ہر جگہ پہ دستیاب ہے, ہمیں وہ اس کو انٹیک کرنا چاہیے, لیکن ہم آرٹیفیشل چیزوں کی طرف زیادہ ہیں کہ جی کولڈ ڈرنکس لے لیں, سافٹ ڈرنکس لے لیں, انرجی ڈرنکس لے لیں, یا اس کے بعد ہم ڈبوں کے جوسز پہ آ جاتے ہیں. لیکن سر جنہیں شوگر ہے وہ پھر اس کا کوئی متبادل ہے آپ کے پاس؟ کن کو شوگر ہے؟ جو شوگر کے پیشنٹ ہیں وہ گنے کا رس بھی پی سکتے ہیں, وہ واٹر میلن. دیکھیں شوگر کے مریضوں کے لیے وہ میٹھی چیزیں منع ہیں جو انسان خود بناتا ہے, ٹھیک ہے, مین میڈ, بٹ وہ جو اللہ تعالیٰ نے قدرتی جو نیچرل سویٹس ہیں, بلکہ شوگر کے مریضوں کو یہ جو میٹھی چیزیں بالکل بند کر دی جاتی ہیں نا, قدرتی نیچرل چیزیں بھی بند کر دیتی ہیں, وہ بھی ان کے لیے نقصان دہ ہیں. آم وہ لوگ نہیں کھا سکتے یا سر کم کھا سکتے ہیں, آم بھی کھا سکتے ہیں. اس کے بعد جتنے میٹھے پھل ہیں کھانے چاہیے, بلکہ ان کو میں کہتا ہوں تو شوگر کے پیشنٹس کو آم زیادہ کھانے چاہیے. آم کھانے کا ایک طریقہ ہوگا, وہ میں تھوڑا سا دے دیتا ہوں. مثال کے طور پہ آم کھا کے کچی لسی پینی نہیں چاہیے, چونکہ اب آم درخت پہ نہیں پکتا اور ہمارے اندر دیسی خوراکیں کھا کر وہ حرارت نہیں رہی. تو اب آم کو لے کر آئیں تو اس کو گھر میں پانی کے اندر پہلے اس کو آپ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کم از کم ڈپ کر دیں, اور اس کے ایک تو وہ مسالہ اترے, اس کا اثر ختم ہو, اور دوسری بات آپ اس کے اندر سنامن آئل ہوتا ہے, جو دال چینی ہے اس کا تیل ملتا ہے, وہ لا کے ہمیں گھر میں ہونا چاہیے. ہم گھر میں پھل لے کے آئیں, سبزیاں لے کے آئیں, گوشت لے کے آئیں, کوئی بھی آئیں, ان میں کھاد دیں, سپرے اور مختلف چیزوں کے فیکٹس ہیں, وہ اس سے اتر تو وہ آپ کریں کہ پانی میں ڈپ کر دیں, اور ایک ٹی اسپون جو ہے وہ دال چینی کا یا سنامن کا جو آئل ہے وہ اس پانی کے اندر حل کر کے پھر اس میں وہ اس کو کریں, تو اس کے فیکٹ جو ہے نا کیمیکل کے وہ بھی ختم ہو جائیں گے, اور پھر آپ کو وہ پھر آپ اس کو کھائیں گے. بالکل صحیح. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, بہت سارے مفید مشورے, آئی ہوپ آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہوں گے.